السلام علیکم۔ یہ ایک نہایت خوبصورت اور اہم موضوع ہے، اچھی تربیت کی پہچان اور گھر کے آداب۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو نہ صرف گھروں کو جنت بناتا ہے بلکہ قوموں کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ موضوع ہے اچھی تربیت کی پہچان اور گھر کے آداب۔ ایک بچہ جب گھر میں جنم لیتا ہے تو وہ خالی کاغذ کی مانند ہوتا ہے۔ جو کچھ اس کے دل و دماغ پر لکھا جاتا ہے وہی اس کی زندگی کا رخ طے کرتا ہے، اور یہی تربیت اس کی شخصیت، اس کا اخلاق اور اس کا ایمان بن جاتی ہے۔ تربیت کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین ہی اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ یعنی جو تربیت ماں باپ دیتے ہیں وہی اس کے ایمان، اخلاق اور سوچ کی بنیاد بنتی ہے۔ ایک ماں اگر نماز کی پابندی کرے، ذکر کرے، بچوں کے سامنے سچ بولے تو بچہ خود بخود انہی عادتوں کو اپناتا ہے، لیکن اگر گھر میں جھوٹ، غیبت اور شور ہو وہ بچہ بھی ویسا ہی بن جاتا ہے۔ تربیت صرف ہاتھوں سے نہیں بلکہ عمل سے ہوتی ہے۔ بچوں کو وہی سکھائیں، خود عمل میں لائیں۔ اچھی تربیت کی پہچان کیا ہے؟ آئیے چند نشانیاں سمجھتے ہیں۔ لباس میں سادگی، گفتگو میں نرمی، والدین، بڑوں اور مہمانوں کا احترام، جھوٹ، فریب اور بد زبان سے نفرت، نماز، صفائی، وقت کی پابندی، شکر، صبر اور شائستگی۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا، آپ کے بچے اتنے باادب کیسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے کبھی ان کے سامنے کسی کا مذاق نہیں اڑایا، نہ کسی پر تنقید کی۔ یہ ہے تربیت کی اصل پہچان، ادب، اخلاق اور عزت۔ اسلام نے گھر کے آداب بھی سکھائے کہ گھر صرف دیواروں کا نہیں، دلوں کا رشتہ ہوتا ہے۔ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کہا کرو، یہی برکت والا سلام ہے۔ کھانے کے آداب، بسم اللہ سے آغاز کرو، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، سامنے سے کھانا۔ بات چیت کے آداب، بڑوں کے سامنے آواز نیچی رکھنا، والدین سے نرمی لہجے میں بات کرنا، غصے میں خاموش رہنا۔ صفائی کے آداب، کمرہ صاف رکھنا، کپڑے درست رکھنا، وضو کی حالت میں رہنا۔ وقت کے آداب، سونے جاگنے کا نظم، یعنی صحیح ٹائم پر سونا، پڑھائی اور عبادت کا وقت مقرر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا ماحول ادب اور نظم و ضبط سے بھرا تھا۔ ان کے بچے حسن و حسین نے جو کچھ سیکھا وہ اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ ادب سیکھو، عاجزی سیکھو، خدمت سیکھو۔ تربیت صرف نصیحتوں سے نہیں ہوتی بلکہ عملی ماحول سے ہوتی ہے۔ بچے کے سامنے قرآن کی تلاوت کی عادت بنائیں، کھانے سے پہلے دعا پڑھیں، کسی کو تکلیف دینے پر معاف کیجیے کہنا سکھائیں، اپنے کام خود کرنا سکھائیں، ہر اچھے عمل پر تعریف کریں، برے پر سمجھائیں۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا اگر تم کسی کی مدد کرو گے تو تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ چند دن بعد بیٹا ایک بوڑھے شخص کا سامان اٹھا کر گھر تک چھوڑ آیا۔ باپ نے مسکرا کر کہا، یہی تربیت ہے کہ دل نرمی اور محبت سے لبریز ہو۔ اگر گھر میں تربیت کی کمی ہو جائے تو معاشرہ بگڑنے لگتا ہے، بے ادبی بڑھ جاتی ہے، والدین کا احترام ختم ہو جاتا ہے، جھوٹ، حسد اور خود غرضی عام ہو جاتی ہے۔ ایک شخص نے کہا، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ بزرگ نے پوچھا، تم نے اس کے سامنے کب نماز پڑھی، کب قرآن کھولا؟ وہ شرمندہ ہو گیا۔ یعنی تربیت صرف زبان سے نہیں، عمل سے ہوتی ہے۔ اسلامی گھر وہ ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو، نماز کی پابندی ہو، رزق حلال ہو، زبان نرم ہو، بچوں کے دلوں میں خوف خدا ہو۔ ایسے گھر میں سکون ہوتا ہے، رحمت برستی ہے اور اولاد والدین کے لیے باعث فخر بنتی ہے۔ میرے عزیزو، تربیت ایک دن کا کام نہیں بلکہ زندگی بھر کی محنت ہے۔ اولاد اللہ کی امانت ہے، اگر اس امانت کو اچھے اخلاق، ایمان اور آداب سے سنوار دیا جائے تو یہی اولاد کل قیامت میں والدین کے لیے سایہ رحمت بنے گی۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں کو ایمان، ادب اور محبت کی خوشبو سے بھریں۔ آمین یا رب العالمین۔ تم اپنے بچوں کے لیے سب سے قیمتی میراث چھوڑ سکتے ہو، وہ مال نہیں بلکہ اچھی تربیت ہے۔ تو پیارے ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہمیں دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔